آج ہم صرف بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، آج ہم صرف بزرگوں کی تاریخ کو سنتے ہیں، آج ہم صرف بزرگوں کی ہسٹری کو سنتے ہیں، لیکن ہم ان کی اداؤں کو اپناتے نہیں، ان کے بتائے طریقے پہ ہم چلتے نہیں۔ دیکھ لو غوث اعظم کا ذکر سننے والوں، غوث اعظم نے پہلی ہی بار میں 18 سپارے اپنے استاذ کو سنا دیے۔ استاذ کہتے بیٹا کہاں یاد کیے؟ کہا میں نے اپنی ماں کے شکم میں سن کر کے یہ پارے یاد کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ غوث اعظم 18 سال تک آپ نے قصبہ جیلان کے قرب و جوار میں تعلیم حاصل کی، اور مزید حصول علم کے لیے آپ بغداد پہنچے، اور آپ نے بغداد میں جا کر کے تعلیم حاصل کی۔ یاد رکھو کون غوث اعظم ہے؟ درست العلم حتی صرت قطبہ۔ غوث فرماتے ہیں میں نے علم حاصل کیا، اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ کتنا علم حاصل کیا غوث اعظم نے؟ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کے ذرا علم کی آپ شان دیکھیے۔ غوث پاک جہاں اپنے وقت کے ولی کامل ہے، وہیں غوث اعظم اپنے وقت کے مفتی اعظم ہے، وہیں غوث اعظم اپنے وقت کے محدث اعظم ہے۔ آؤ ذرا دیکھو غوث اعظم کی شان، آؤ ذرا دیکھو غوث اعظم کا علمی مقام۔ میں علم کے تعلق سے باتیں بتا کے اپنی جگہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم کا ذکر سننے والوں، غوث اعظم نے قصبہ جیلان میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بغداد آپ علم حاصل کرنے کے لیے گئے، اور بغداد میں جب آپ نے تعلیم حاصل کر لی تو غوث اعظم نے 40 سال علم دین کو پھیلایا ہے، 40 سال مدرسے میں بیٹھ کر کے غوث اعظم نے پڑھایا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو غوث اعظم کے مدرسے سے ہر سال 3000 طالب علم جو ہے وہ عالم اور فاضل مفتی بن کر کے نکلا کرتے تھے۔ 40 سال کو آپ کیلکولیٹ کیجئے، 1,20,000 علماء غوث اعظم نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، جہاں پر آج اسرائیل حملے کر کے ان مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کر رہا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو میں بتا دوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ پوچھا آپ مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہتے ہیں مجھے مسکراہٹ کیسے آئے گی میرے لبوں پہ؟ کہیں مجھ سے نبی نے پوچھ لیا صلاح الدین قبلہ اول صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور تو مسکرا رہا تھا، تو قیامت میں نبی کو اپنے کیا جواب دوں گا؟ اس لیے انہوں نے کہا تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو ان کے قبضے سے چھڑا نہیں لوں گا۔ اور تاریخ بتاتی ہے صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی ان میں غوث اعظم کے مدرسے کے پڑھے ہوئے اکثر علماء کرام تھے، اور ایک مدرسہ اور تھا جس کے علماء کرام ان کے لشکر میں شامل تھے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر کے اس پہ اسلام کا پرچم بلند کر دیا، اور موت بستر پہ آئی تو کسی نے کہا اے صلاح الدین ایوبی پوری زندگی جنگیں لڑتے رہے، جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تیروں کا، تلواروں کا، نیزوں کا زخم لگا ہوا نہ ہو، پھر بھی موت بستر پہ آ رہی ہے، تمہاری گردن کسی جنگ میں کیوں نہیں کٹی؟ تو صلاح الدین ایوبی کا جواب سنو، کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی تلوار ایسی بنی ہی نہیں ہے جو صلاح الدین ایوبی کی گردن کو کاٹ دے۔ کہا کس بنا پہ کہتے ہو؟ کہتے ہیں جب میرے والد نجم الدین ایوب مجھے لے کر کے پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر گئے تو غوث اعظم نے میری گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ بچہ یہ ایک عظیم مجاہد ہے اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کرائے گا۔ کہتے ہیں میری گردن پہ ہاتھ رکھ کے غوث اعظم نے دعا کی۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان حضور امین شریف۔ کیا کہا غوث اعظم نے؟ اے میرے مرید، اے مجھ سے محبت کرنے والے مت ڈر، اللہ میرا رب ہے۔ ہم نے کہا اے میرے غوث اعظم ہم کہاں پر نہ ڈریں؟ کیا اپنے گاؤں میں نہ ڈریں؟ ہمارے یہاں کا طریقہ تو یہ ہے، اگر پردھان کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے گاؤں میں مت ڈر، اگر چیئرمین کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے کہ قصبے میں مت ڈر، اگر بدھایک کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے تحصیل میں مت ڈر، اگر ایم پی کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے ضلع میں مت ڈر، اگر سی ایم کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے صوبے میں مت ڈر، اگر پی ایم کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے ملک میں مت ڈر۔ ہو سکتا ہے ایک گاؤں
والا دوسرے گاؤں والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک قصبے والا دوسرے قصبے والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک ضلع والا دوسرے ضلع والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک صوبے والا دوسرے صوبے والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک ملک والا دوسرے ملک والے سے تو ڈر سکتا ہے۔ اے میرے غوث اعظم، ہم کہاں نہ ڈرے؟ تو غوث اعظم کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، تبولی فی السمائی والارض دکت، اے مجھ سے محبت کرنے والے، تجھے پتا نہیں ہے جس غوث اعظم کا دامن تو نے پکڑا ہے، اس غوث اعظم کی بلندی کے جھنڈے آسمانوں پر بھی لہرا رہے ہیں اور زمینوں پر بھی لہرا رہے ہیں۔ اے مجھ سے محبت کرنے والے، نہ تجھے زمین کے اوپر ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ زمین کے نیچے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جمیل قادری پکار اٹھے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ واہ واہ واہ، تو قادری یوں ہی نہیں بن جاتے۔ امام عشق و محبت نے فرمایا نا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قادری بننا آسان نہیں ہے۔ میرا امام جانتا ہے نا، جہاں قادریت ہوگی وہاں نمازیں چھوڑنا نہیں ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں زنا نہیں ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں شراب نوشی نہیں ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں دوسروں کا حق مارنا نہیں ہوگا۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، غوث اعظم کے سچے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، غوث اعظم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو، اسی کے کام آئیں گے میرے غوث اعظم، جو غوث اعظم کی اداؤں کو اپنائے گا، جو غوث اعظم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا، جو غوث اعظم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا۔ آؤ ذرا دیکھو، غوث اعظم کے نام سے جنات بھاگتے تھے۔ ابھی آپ نے مولانا ناصر صاحب سے سنا کہ حضور امین شریعت کا نام سن کر کے جن بھاگتے تھے۔ ارے یہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ صدقہ ہے بغداد کے غوث اعظم کا، یہ عطیہ ہے بغداد کے غوث اعظم کا، کہ جب غوث اعظم کے مرید کی ایک بیٹی کو جن اٹھا کر کے لے گیا، روتے ہوئے آئے، میرے شیخ میری بیٹی کو لے گیا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، مکان کی چھت پہ چڑھی اور غائب ہو گئی۔ غوث اعظم نے فرمایا پریشان مت ہو۔ وہ کہتا ہے حضور میری بیٹی جو ہے ایسی نہیں ہے جو گھر سے باہر نکلے، میری بیٹی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی، میری بیٹی صرف مکان کی چھت پہ چڑھی اور اچانک سے غائب ہو گئی۔ یہ اس دور کی بات ہے پیارے مسلمانوں، جس دور میں بیٹیاں غائب نہیں ہوتی تھی، جس دور میں بیٹیاں کسی کے ساتھ جاتی نہیں تھی، یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج کے حالات دیکھو، آج باپ اپنی بیٹیوں پہ نظر نہیں رکھتے، نہ جانے کتنی مسلم بیٹیاں مرتدہ ہو گئی جنہوں نے ارتداد کو قبول کر لیا۔ آج باپ روتا ہوا گلیوں میں پھرتا ہے، میری بیٹی میرے چہرے پہ کالک پوت کر کے چلی گئی، میں نے کہا اس کے ذمہ دار خود تم ہو۔ وہ کہتا ہے میں کیسے ذمہ دار ہوں؟ میں نے کہا کیوں اپنی بچیوں کو لو اسٹوری والی فلمیں دکھائیں؟ کیوں تم نے اپنی بچیوں کو افیئر والی فلمیں دکھائیں؟ کیوں تم نے اپنی بچیوں کے سامنے گانے سنے اور گانے ان کو سنوائے؟ اب جا کر کے رونا رو رہے ہو۔ کاش تم نے اپنی بچیوں کے سامنے فلمیں نہ دیکھی ہوتی اور ان کو فلمیں نہ دکھائی ہوتی، بلکہ ان کے ہاتھ میں سیرت فاطمہ الزہرا کی کتاب دی ہوتی، سیرت زینب کی کتاب دی ہوتی، تو وہ اپنی جان دے دیتی مگر ارتداد کی طرف قدم نہیں بڑھاتی۔ وہ جانتی سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، وہ جانتی سب سے بڑا سرمایہ ایمان کا سرمایہ ہے، وہ جانتی کہ مرنے کے بعد اصل زندگی تو قبر کی زندگی ہے، یہ دنیا میں تو چند دن کے لیے ہم رہنے کے لیے آئے۔ اور ان بیٹیوں کا حال بھی آپ دیکھ لو جنہوں نے ارتداد کو قبول کیا، کسی کی لاش کنویں میں کٹی ہوئی ملی، کسی کی ریل کی پٹری پر ملی، کیا حال ہوا چند دن مزے لینے کے بعد ان بیٹیوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ ایک پیغام دیتا ہوں اپنی بہن بیٹیوں کو، اے میری پیاری بہن، اے میری پیاری بیٹی، تو کسی دنیا والے کے کہنے میں مت آنا، تیرے باپ سے زیادہ تجھ سے سچی محبت کون کر سکتا ہے؟ تیری ماں سے زیادہ تجھ سے سچی محبت کون کر سکتا ہے؟ تیرے بھائی سے زیادہ تجھ سے سچی محبت کون کر سکتا ہے؟ ارے جو اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا وہ کیا تجھ سے سچی محبت کرے گا؟ جو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتا وہ کیا تجھ سے سچی محبت کرے گا؟ اگر تجھے محبت کرنی ہے تو کربلا کے حسین اعظم سے کر، محبت کرنی ہے تو حضرت سکینہ سے کر، محبت کرنی ہے حضرت زینب سے کر، محبت کرنی ہے حضرت فاطمہ الزہرا سے کر۔ جب فاطمہ الزہرا کی سواری قیامت کے میدان سے گزرے گی تو پریشان مت ہونا، حضرت فاطمہ کے دامن کا سایہ تجھے بھی نصیب ہو جائے گا۔ واہ واہ،
اس لیے اپنی زندگی کو گزار، شریعت کے دائرے میں زندگی کو سنوارو۔ یہ ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں غوث اعظم کا ذکر سننے والوں، غوث اعظم کی سیرت کو سننے والوں۔ غوث اعظم نے پوری زندگی شریعت پہ عمل کیا، غوث اعظم نے پوری زندگی نماز کی پابندی کی، غوث اعظم نے پوری زندگی نبی کی شریعت کو عام کیا ہے۔ آج ہماری زندگی کا حال کیا ہے؟ غوث اعظم کے ایک مرید نے آ کر کے کہا تھا حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کماتا بہت ہوں، پیسہ ادھر آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا گھر مین چوراہے پہ ہے، ایسا کر اپنے دروازے پہ ایک پردہ کر لینا، پھر اس کے بعد آ کے مجھے بتانا۔ وہ گیا اور جا کر کے 1 مہینے کے بعد تحفے تحائف نذرانہ لے کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، حضور بہت برکت ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ کا شکر ادا کرو۔ کہتا ہے حضور وہ تو بات ٹھیک ہے، میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، لیکن یہ بتائیے میرے گھر میں یہ برکت جو ہو رہی ہے اس پردے میں ایسا کون سا کمال تھا جس کی وجہ سے برکت ہو رہی ہے؟ میرے غوث اعظم نے فرمایا سن، تیرا گھر مین چوراہے پہ تھا، تیرے گھر کے سامنے سے لوگ گزرتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، انہی گزرنے والوں میں بے نمازی بھی گزرا کرتے تھے، اور جب بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے دروازے پہ پڑتی تو اللہ نے تیرے گھر کی برکت کو ختم کر دیا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے عرس امین شریعت میں آنے والوں مجھے بتاؤ، جس گھر پہ بے نمازی کی نظر پڑ جائے اس گھر سے اللہ برکتیں ختم کر دے، تو ذرا بتاؤ جس گھر میں پوری فیملی بے نمازی ہو، جہاں سورج کی لائٹ جن کو 8-9 بجے دن میں جگاتی ہو، جو رات کے 2-2 بجے موبائل چلاتے ہوں، جو رات کے 2-2 بجے ٹی وی کی اسکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہوں، اور صبح کو 8-9 بجے سو کر کے اٹھتے ہوں فجر بستر پہ، اور آپ دیکھیں بتاؤ اس گھر میں برکت کہاں سے ہوگی؟ اس گھر میں برکت کا نزول کہاں سے ہوگا؟ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹ گئی، آپ سوئی نہیں بس آرام کے لیے لیٹ گئی، نبی تشریف لائے، اپنی بیٹی کے پیر کا انگوٹھا پکڑ کر کے ہلایا، ارشاد فرمایا فاطمہ فجر کے بعد نہ سویا کرو، اللہ تعالیٰ اس وقت میں روزی کو تقسیم فرماتا ہے۔ واہ واہ، فجر میں روزی تقسیم ہوتی ہے اور ہمارا حال فجر بستر پہ سوئے پڑے ہیں، سورج کی لائٹ ہمیں اٹھا رہی، دن کے 8-9 بجے ہم سو کر کے اٹھ رہے ہیں، پھر رونے روئے جا رہے ہیں برکت نہیں ہو رہی گھر میں۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، نبی نے فرمایا 2 نمازیں منافقین پہ شاق ہیں، 2 نمازیں منافقین پہ شاق ہیں، دشوار ہیں، عشاء کی اور فجر کی، کیونکہ منافقین عشاء اور فجر میں نہیں شامل ہوتے تھے۔ کبھی ہم نے بھی اپنے دل کا جائزہ لے کر کے دیکھا کہ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ظہر کھیتوں میں کٹ رہی ہے، عصر بھی باہر، مغرب آئے گھر میں، عشاء بستر پہ، فجر بستر پہ، یہ حالات آج ہمارے بن گئے۔ پھر ہم رونا رو رہے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مسلمان ستائے جا رہے ہیں۔ جب تک مسلمان خدا کی بارگاہ میں جھکتا رہا ساری دنیا اس کے سامنے جھکتی رہی۔ واہ واہ، جب سے مسلمان نے رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا ساری دنیا کے سامنے جھکتا نظر آتا ہے۔ ایمان کمزور ہو گیا ہمارا، جتنا آج مسلمان ان چند لوگوں سے ڈرتا نظر آتا ہے، اتنا اللہ سے ڈرنے لگے نا تو وہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے جتنا وزیر بادشاہ سے ڈرتا ہے اتنا اللہ سے ڈرنے لگے تو وہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے۔ لیکن ہم ڈرتے ہیں نا، یہ بندہ ہے جو بندے سے اتنا ڈرتا ہے۔ خدا سے ڈرو، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور اللہ جس سے چاہتا ہے اس سے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ دور کیوں جاتے ہو؟ رب کی بارگاہ میں آؤ نا، رب کی بارگاہ میں جھکو گے ساری دنیا تمہارے سامنے جھکتی نظر آئے گی۔ وہ رازق ہے غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں، بھٹکتا پھرتا ہے انسان کے روزی کے چکر میں، اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا گوتے سمندر میں، ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر میں۔
واہ واہ جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہی ملے گا، اور جب تک اللہ نے موت نہیں لکھی ہے تمہاری تقدیر میں تب تک کوئی تمہیں مار نہیں سکتا۔ اس رب کی رضا پہ راضی رہو پیارے مسلمانوں۔ غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، غوث اعظم وہ ہیں، جنات کے بھی غوث اعظم پیر ہیں، شیخ ہیں، اور غوث اعظم انسانوں کے بھی شیخ ہیں۔ یہ غوث اعظم ہیں جن کی حکومت انسانوں پر بھی ہے اور جنات پر بھی ہے۔ مرید نے رو کے کہا تھا میرے شیخ میری بیٹی میرے مکان کی چھت سے غائب ہو گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ آپ نے فرمایا پریشان مت ہو، آپ نے فرمایا کرخ کے جنگل میں چلا جا اور ایک گول دائرہ کھینچنا اور پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے نیت عبد القادر، یہ کہہ کے گول دائرے کے اندر بیٹھ جانا۔ جنات آئیں گے، ڈرنا نہیں، پریشان مت ہونا جنات کو دیکھ کر کے، الگ الگ صورتوں میں تیرے سامنے آئیں گے، لیکن تو ڈرنا نہیں، تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ صبح کے وقت جب جنات کا سردار آئے تو اس کو میرا نام بتا دینا اور اپنا پورا معاملہ بتا دینا۔ اللہ اکبر، جب وہ جا کر کے بیٹھا، قسم قسم کی صورتوں میں جنات آئے، ڈراؤنی صورتوں میں بیٹھ گیا گول دائرے کے اندر، لیکن وہ ڈرا نہیں۔ صبح کے وقت جب جنات کا سردار آیا، اس نے پوچھا اے شخص یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے جنوں کے گزرنے کی جگہ ہے؟ کیا تجھے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ تو کہا میں بیٹھا نہیں ہوں بلکہ بیٹھایا گیا ہوں۔ کہا کس نے تجھے بیٹھایا ہے؟ تو کہا مجھے بٹھانے والے پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلاں، قطب ربانی، حضور غوث اعظم غوث سمدانی ہے۔ جیسے ہی میرے شیخ کا نام سنا، جیسے ہی غوث اعظم کا نام سنا، سواری سے نیچے اترا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے کہتا ہے بتاؤ میرے آقا نے کیا حکم دیا ہے، بتاؤ میرے آقا کا حکم کیا ہے؟ کہا کہ میری بیٹی میرے مکان کی چھت سے غائب ہو گئی ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا تم اسے تلاش کر کے دو۔ کہتا ہے جنات پہ نظر ڈال کے کہتا ہے کس کی مجال ہوئی جو غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالے، کس کی ہمت ہوئی؟ تمام جنات کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا۔ کہا تلاش کرو۔ ایک ملک چین کا جن پکڑ کر کے لایا جاتا ہے اور لا کر کے اس کو سامنے کھڑا کیا جاتا ہے۔ جنات کے سردار نے پوچھا تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالی؟ وہ کہتا ہے جب یہ نہا کے آئی اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے اور میں جب اس کے سر کے بال کھلے ہوئے دیکھے یہ مجھے اچھی لگی اس لیے میں اٹھا کر کے لے گیا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو اے میری ماں اور بہنوں، سروں سے دوپٹے نہ اترنے دیا کرو، سروں سے چادریں نہ اترنے دیا کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کے گروہ تم انسانوں سے زیادہ ہو، انسانوں سے زیادہ جنات کی کثرت ہے۔ پتہ نہیں جن کہاں ہے، پتہ نہیں کس علاقے میں ہے، پتہ نہیں کس مکان میں ہے، پتہ نہیں کس گھر میں ہے۔ اگر سر سے دوپٹہ اتر گیا، سر سے چادر اتر گئی تو کہیں کسی جن کی بدنگاہی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اتنا یاد رکھنا جب غوث اعظم کے مرید کی بیٹی، وہ غوث اعظم کا مرید جو نمازوں کا بھی پابند ہے، روزوں کا بھی پابند ہے، غوث اعظم کے بتائے راستے پہ بھی چلنے والا ہے، اس کی بیٹی اگر سر سے دوپٹہ اتر جائے تو اس کی بیٹی کے اوپر جنات کی غلط نظریں پڑ جائے تو ذرا سوچو تو صحیح۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں مزارات پہ جا کر کے دیکھتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے جب میری قوم کی بیٹیاں، جوان بیٹیاں جب مزارات پہ جنات کا شکار ہو گئی ہے اور جب وہاں پر ان کو دیکھا جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ جنات کے شر سے محفوظ رہو تو اپنے گھر میں غوث اعظم کا ذکر کرتی رہو، غوث اعظم کا چرچا کرتی رہو، کیونکہ غوث اعظم سے جو سچی محبت کرتا ہے اس کے اوپر جنات کا اثر نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان حضور امین شریعت، علماء